أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ آیت کریمہ کے شروع میں آیا ہے تم فرماؤ اے کافرو۔ شان نزول، قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے کہ تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ سورہ کافرون کی شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات: نمبر 1 کہ کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ آیت کریمہ میں جیسے آیا کہ اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اس سے معلوم ہوا، اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ انسان جو ہے دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انسان مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکیں۔ آیت کریمہ میں آئے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے کی خبر دی کہ کون کفر پر مرے گا اور کیسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ آیت کریمہ میں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔